گزشتہ لیکچر میں نے ورلڈ ویو کی جو مختلف اجزاء ہیں، جو اس کی ڈائمینشنس ہیں، جو اس کا میننگ ہے، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ آج اسی پس منظر میں، اسی بیک گراؤنڈ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہی وہ ڈائمینشنس، وہی وسعتیں ورلڈ ویو کی قرآن کس طرح سے فلفل کرتا ہے، قرآن کا ورلڈ ویو کیا ہے، اس کی مختلف ڈائمینشنس کیا ہے، اور کس حد تک یعنی جو ڈائمینشنس موجودہ دور کے ورلڈ ویو میں جو بتائی گئی ہے، اس میں اور قرآن کے ورلڈ ویو میں اور ڈائمینشن میں کیا فرق ہے۔ یہ دوسرا لیکچر ہے قرآن کے ورلڈ ویو کا، اور تیسرا لیکچر انشاءاللہ ہمارا سائنس کے ورلڈ ویو سے متعلق ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جو مختلف نظریات ہیں اور جو سائنس کے جو ورلڈ ویو کو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بار بتایا تھا۔ اس میں تھیزم ہے، اتھیزم ہے، پینتھیزم ہے، پینیتھیزم ہے، ڈیزم ہے، پولیتھیزم ہے اور سائنٹیفک ہے۔ انہوں نے اپنے الگ اور بہت سی مماثلتیں رکھتے ہوئے ورلڈ ویو انہوں نے کنسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں یا کنسٹیٹیوٹ کیے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کس طرح سے ورلڈ ویو کنسٹیٹیوٹ کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن یہ ورلڈ ویو ایک تقریباً جدید اصطلاح ہے، اور یہ الفاظ انہی معنی میں آج بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن سے اخذ کرتے ہیں انہی چیزوں کو اسی پس منظر میں پیش کریں تو قابل سمجھنے میں آسانی اس موضوع کی اہمیت دی۔ تو دیکھیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں قرآن کے ورلڈ ویو کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے، خدا ہے، وہ واحد ہے، وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہ سپریم ہے، اور وہ اس کائنات کی جو مختلف کام اس میں ہوتے رہتے ہیں، جو پروسیس چل رہے ہوتے ہیں، ان میں انٹروین کرتا ہے۔ آپ کو یاد آنا چاہیے کہ میں نے گزشتہ بار بتایا تھا کہ کچھ ورڈ ویو ایسے ہیں جیسے ڈیزم کا ورڈ ویو ہے کہ خدا کو تو تسلیم کرتا ہے لیکن وہ انٹروینشن تسلیم نہیں کرتا، انٹروین نہیں کرتا۔ قرآن یہ کلیم کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے خدا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، وہی سپریم ہے، اور وہ یہاں کے معاملات میں انٹروینشن بھی کرتا ہے۔ بس چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، یہ جو ہم صفات الہی کے نام سے جو بہت سے اسماء الہی ہم سنتے ہیں اور قرآن میں ان کا ذکر ہے، اسماء الہی کا، بنیادی طور پر وہ خدا کا ایک لائیو قسم کا کنیکشن ہے اس کائنات کے ساتھ، لائیو قسم کا رشتہ ہے اس کائنات کے ساتھ، زندہ۔ آج بھی وہ اگر رحمان ہے تو آج بھی وہ رحم اس کا پرفارمنس دے رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے۔ وہ خالق ہے تو آج بھی وہ تخلیق کر رہا ہے۔ وہ ایک مستقل انٹروینشن ہے آج کی دنیا کے اندر، اس دنیا کی اور دنیا میں اور دنیا کے مختلف پروسیسز میں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ پوری کائنات، قرآن یہ اعلان کرتا ہے یہ پوری کائنات کچھ ضابطوں میں بندھی ہوئی ہے، اصولوں اور قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ویسی چل رہی ہے، ضابطے ہیں، قوانین ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات کہ یہ ایک تم اس میں کچھ تفاوت نہیں پاؤ گے، تم اس کو کائنات پر دیکھو، کیا اس میں تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تمہاری نظر جائے گی اور ذلیل ہو کر واپس آ جائے گی، اور تم کوئی اس میں خرابی، کوئی کمی، کوئی شگاف دریافت نہیں کر پاؤ۔ تو گیا وہ چیلنج بھی کر رہا ہے انسان کو کہ اگر وہ کوشش کر کے دیکھے اس کے اندر کوئی خرابی نکالنے کی تو نکال نہیں پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف ضابطے ہیں موجود ہیں دنیا میں چلنے والے، بلکہ انسان اس میں ان کو ضابطوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، ان کو جاننے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، اور یہ کوشش اگر وہ یہ چاہے جاننا کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں کسی پلیسمنٹ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے،
تو کوشش کر کے معلوم کر سکتا ہے وہ ناکام ہوگا. تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ ضابطے ہیں، ضابطے موجود ہیں دنیا کے اندر، اور انسان ان ضابطوں کو جاننے کی کوشش، یہ جان سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے. یہ بات یہی سے معلوم ہوتی ہے. تیسری بات یہ، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی پوری کائنات تمہارے سبسروینٹ ہے. سبسروینٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہو اس میں انٹروین کرنا تو یہ کائنات تم کو ویلکم کرے گی، تم کو ریزسٹ نہیں کرے گی. آپ کو سائنٹیفک ورڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تصور یہ ہے کہ کائنات اپنے رازوں کو ٹارچر کے بغیر نہیں کھولتی. یہ تصور ہے سائنس کے فلسفے کا. ٹارچر کریں جب تک اس کو آپ ڈسمینٹل نہ کریں، جب تک اس کو آپ ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں، یعنی ٹارچر نہ کریں کہ اس کو بڑھیا اپنے رازوں کو نہیں کھولتی. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کائنات کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے رازوں کو کھول دیتی ہے، بشرطے کہ آپ ان ٹولز کے ساتھ جو اللہ نے عطا کیے ہیں اس کائنات کا مطالعہ کریں تو اپنے رازوں کو یہ کھولتی ہے، اور انسان ان کو استعمال، رازوں کو جاننے کے بعد ان کو استعمال بھی کر سکتا ہے. تصویر کے دونوں معنی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات میں جو کچھ پروسیس ہو رہا ہے بیسیکلی یہ لائف کے لیے سپورٹو ہے، لائف کے لیے، لائف کو سپورٹ کرنے والا ہے، لائف کے اینٹی نہیں ہے. پوری کائنات میں رحم کا جذبہ ایک مؤثر ہے. قرآن نے کئی بار کہا ہے. اس وقت میرے پاس کوئی آیت اسٹارٹ نہیں کرتا، لیکن آپ کو کبھی ہم بتا سکتے ہیں. آپ کو قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہم نے یعنی رحم کا جذبہ، رحم موجود ہے، رحم پایا جاتا ہے. یعنی کہا گیا نا کہ رحمان کی تخلیق میں تو کوئی کمی نہیں پاؤ گے. یعنی بیسیکلی رحمان کی صفت کو ایمفسائز کیا گیا کہ اس کی تخلیق کے اندر رحمان کار فرما ہے، رحمان کی رحمانیت کار فرما ہے. تو رحم یعنی لائف کو سپورٹ کرنا، لائف کو لائف کے لیے سپورٹو ہے کائنات. یہ بتایا. ایک بات اور بتائے گی جو ہے اس کائنات کے مطابق، جن لوگوں نے وہ جو واقعہ پڑھا ہے سورہ کہف کے اندر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جو سفر کے دوران مکالمہ ہوا ہے، اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں ہماری ورلڈ ویو کا، قرآن کے ورلڈ ویو کا بہت ہی مستقل حصہ بنتی. ایک بات یہ ہے کہ خضر جو کام کرتے ہیں وہ عقل انسانی کو اپیل نہیں کرتا، لیکن وہ کام ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عقل انسانی کو وہ اپیل نہیں کرتا. عقل انسانی مینس موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام ان واقعات پر فوراً آبجیکشن کرتے ہیں، یہ وعدے کے باوجود کہ اب نہیں کروں گا، پھر وہ آبجیکٹ کرتے ہیں. یعنی انسان کی عقل ان واقعات کی جو توجیہ ہے، ان واقعات کے پس منظر میں جو حکمت ہے وہ سمجھ نہیں پاتی. لیکن وہ واقعات ہوتے ہیں، بظاہر آنکھوں کو ظلم نظر آتا ہے لیکن وہ ہوتے ہیں واقعات، ان کی پیچھے چھپی ہوئی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. بتانا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کے واقعات، ایسے واقعات جو بظاہر ہمیں ظلم نظر آئیں، بظاہر ہماری آنکھوں کو اور ہماری عقل کو اپیل نہ کریں، اس دنیا میں ہوں گے، ہوتے رہیں گے، ہماری عقل ان کو توجیہ نہیں کر پائے. یہ ہمارے ورڈ کا ایک حصہ ہے. لیکن ڈومیننٹ چیز یہی ہے کہ کیونکہ خضر ڈومیننٹ نہیں ہے، ڈومیننٹ موسیٰ ہے. اب موسیٰ کے آبجیکشن جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عقل کو ڈومینیشن حاصل ہونا چاہیے. جو موسیٰ علیہ السلام جس انداز سے سوچ رہے ہیں انسانی عقل کے مطابق، وہ چیز ڈومیننٹ ہونی چاہیے. چنانچہ دنیا میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک وہ جن کی توجیہ عقل کر لیتی ہے، ایک وہ جن کی توجیہ عقل نہیں کر پاتی. ہمارا یہ یقین ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے لیے کوئی ایسا واقعہ ہو جانا جو کہ عقل جس کو تسلیم نہ کر پائے کوئی تعجب خیز چیز نہیں، اس لیے کہ ہم یہ ایمان ہمارا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہیں، جو حکمتیں بعض اوقات ہمارے سمجھ میں آتی ہیں، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی. ایک اور بات کہ قرآن یہ انسانوں سے ایک بار نہیں سینکڑوں بار قرآن کی بات کہی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو، یعنی گویا یہ پوری کائنات جو ہے تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، اور ہر انسان کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اس پر وہ پر غور و فکر کرتا ہے. لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان سے اپیل کرتا ہے قرآن کہ غور و فکر کرو اور دیکھو کہ یہ کیوں بنایا گیا ہے،
کیوں اور کیسے پر غور کرو. قرآن اس میں ایک ڈائمینشن اور ایڈ کر دیتا ہے, وہ ہے کیوں کی. آپ یہ سمجھیں کہ سائنس میں یہ دو پروسیس ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اسی کے تحت ہم سائنس میں مطالعہ کرتے ہیں چیزوں کا, لیکن قرآن اس میں ایک ڈائمینشن اور ایڈ کرتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. تو قرآن جبکہ سائنس اس کو ڈسکریج کرتی ہے کیوں کے پوچھنے کو, لیکن قرآن اس کو کہتا ہے اس لیے کہ اس میں بتانا چاہتا ہے یہ تمام جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی انسان کی بہتری کے لیے. پھر ایک اور چیز ہے کہ قرآن کے ورڈ ویو کے ایک مستقل حصہ یہ ہے کہ یہ کائنات ایک بار پیدا ہوئی ہے تو اس کو ختم بھی ہونا ہے. یہ ہمارے ورڈ ویو کا حصہ ہے, قرآن کے ورڈ ویو کا حصہ ہے. دوسرا یہ کہ قرآن یہ جو کائنات ہے اپنی اس کی پیدائش کا ایک وقت ہے, اور پیدائش کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ اس مقام تک پہنچی ہے. بہت زیادہ تفصیل طلب بات ہے, اس کو آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے کہ اس کے جو آج ہمارے جو معلومات ہیں سائنس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں, اس کائنات کی عمر تقریباً 13 بلین ایئرس, یہ بہت بڑا عرصہ ہے. زمین کی پیدائش تقریباً 4 بلین ایئرس ہے. تو یہ کائنات اس قابل ہوئی کہ وہ زمین یعنی اس سے الگ ہو سکے, اور اس قابل ہو سکے کہ بتدریج اس پر زندگی ممکن ہو جائے. اس کو بھی کئی بلین ایئرس لگے. تو گویا ہمارا تصور یہ ہے کہ کائنات پیدا ہوئی مختلف مراحل سے جو بہت طویل عرصہ گزرا ہے, تب اس قابل ہوئی کہ یہ زمین بن سکے, اور اس میں بھی کئی 3-4 ارب سال بلین ایئرس لگے کہ جب اس قابل ہوئی اس پہ انسان کی نہیں بلکہ ہر طرح کی زندگی اس پر ممکن ہو سکے. یہ ہمارے ورڈ ویو کا, قرآن کے ورڈ ویو کا ایک یعنی وہ موٹے پوائنٹس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے ورڈ ویو کو گویا کہ تشکیل کرتے ہیں. اب میں بتاؤں گا آپ کو وہ ڈائمینشن جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ لیکچر میں کیا تھا ورڈ ویو کے تحت, یعنی کاسمولوجی اور آپ کا ایتھوس اور ڈائنامکس اور ٹھیلوس, 4 ڈائمینشن. تو دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ کاسمولوجی جو ہے, کاسمولوجی میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ زمین کے اوپر جو کچھ کائنات زمین کے علاوہ اس میں جو کچھ ہوا ہے اس کا تذکرہ, اس کی پیدائش, اس کا انجام, اس کے مختلف پروسیسز کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہ تمام علوم جو ہیں یہ کاسمولوجی میں آتے ہیں. تو قرآن کا نقطہ نظر کاسمولوجیکل ڈائمینشن جو ہے قرآن کی, اس میں آپ یہ سمجھیے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو کائنات ہے اس کی ایک پیدائش ہوئی ہے اور یہ مختلف مراحل سے گزری ہے, اور کائنات کی تخلیق انتہائی کمپلیکس عمل, یہ سورہ غافر میں کہا گیا. ایک بہت جب انسان کی اور کائنات کی تخلیق کمپیئر کیا گیا, اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو کائنات کی تخلیق ہے بہت کمپلیکس ہے, بڑی پیچیدہ قسم کی ہے, اور اندازہ ہوتا ہے کہ جو مختلف تھیریز ہمارے سائنس کی نتائج کے ساتھ سائنسی ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آتی رہتی ہیں, کتنی کمپلیکس چیز ہے. ظاہر ہے ہم کیا اور ہمارا دماغ کیا, اللہ نے اس کو کہا کہ یہ کمپلیکس ہے, ظاہر ہے کمپلیکس ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ بتایا گیا کہ قرآن بتاتا ہے ابتدا میں آسمان اور زمین یہ سب ملے ہوئے تھے, یعنی ایک جگہ تمام چیزیں اکٹھا تھی. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ان کو پھاڑ دیا گیا. یہ بات کہی گئی ہے سورہ انبیاء کے اندر. پھر بلکہ ایک جگہ دوسرے انداز سے کہی گئی کہ پہلے ان چیزوں کو نچوڑا گیا, یعنی سب چیزوں کو جیسے نچوڑتے ہیں نا کپڑے کو, سب چیزوں کو ملا دیا گیا اور پھر پھاڑ دیا گیا. تو اس کے پھاڑنے میں جو زبردست قسم کی ایک تو انرجی نکلی نمبر 1, اور اسی مقام سے ٹائم اور اسپیس بھی پیدا ہوئے, ورنہ ٹائم اسپیس کا تصور اس سے پہلے نہیں تھا. اس پھاڑنے کے عمل کو سائنس کی زبان میں بگ بینگ کہا گیا. تو اب بہت سے جو مفکرین ہیں جو قرآن پر غور کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شاید اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ لفظ ایسا ہی ہے کہ اسی نقطۂ نظر کی حمایت کرتا نظر آتا ہے. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے
ایسی بات کہی ہے جو کہ اس تصور بگ بینگ کے بہت قریب ہے. ایگزیکٹلی کیا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن یہ کہ ایک حد تک ایک اندازہ اس سے ہوتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں یہ تیر رہی ہے. بہت عام بات ہے، اب ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی کہ یہ چیزیں یعنی تیرتی ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں تیر، اپنے اپنے فلک میں تیر رہی ہے. یہ سورہ انبیاء میں پھر یہ بات کہی سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کائنات کے متعلق اللہ نے قرآن میں بات فرمائی. تو کوسمولوجی کے دائرے کے اندر، کوسمولوجی کی موضوع پر جو باتیں ریلیونٹ باتیں ہیں قرآن کی، تو موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی ہیں کہ قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کوسمولوجی کے بارے میں. اب دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ ورلڈ ویو میں جہاں اس کوسموس کی اہمیت ہے، وہیں اس کوسموس کو دیکھنے والے کی بھی اہمیت، یعنی انسان کی بھی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا سورہ نساء میں کہ انسان کو ہم نے نفس واحدہ سے پیدا کیا. نفس واحدہ کے تصورات ذرا الگ الگ قسم کے ہیں. نفس واحدہ یعنی کو یونی سیلولر وجود کے سے سمجھا گیا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو کہ یونی سیلولر تھا. یعنی یہ بات کی جا سکتی ہے، سوال کیا سکتا ہے کہ یونی سیلولر ایک سیل بننے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے. یعنی ایک سیل بنایا اور ایک سیل کے اندر ایک وجود ہوا، وہاں سے مان لیجیے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا. تو اس سے پہلے جب سیل کی حد تک پہنچنے کا مرحلہ کن کن مراحل سے گزرا ہے. میری مراد یہ ہے کہ صرف انآرگینک میٹیریلز کو اکٹھا کر کے سیل تک پہنچنا یہ خود ایک بہت بڑا ایک طویل مرحلہ ہے اور یہ آسان نہیں ہے. قرآن سے اس سلسلے میں کوئی ہدایت کی بات اگر ابھی تک تو سامنے نہیں آئی جو محققین نے کام کیا ہے، لیکن یہ ہے ایک سوال یہ کھڑا ہوا کہ جب نفس واحدہ کہا گیا تو نفس واحدہ ایک زندہ وجود ہے، زندگی ہے اس کے اندر، اس سے انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کی پیدائش کا آغاز کیا. دوسری بات زمین، ایک بات یہ کہ زمین کی پیدائش زمین پر ہوئی ہے، یہ جنت میں نہیں ہوئی جیسا کہ ہم سمجھتے تھے، ہمیں سمجھایا گیا نہیں، کیونکہ مٹی سے پیدا کی. مٹی اس زمین پر ہی ہے، کہیں اور مٹی کے بارے میں نہیں کہا گیا. مٹی اور کہیں نہیں ہے، اسی زمین پر. اب یہ زمین تھی یا اسی کا کوئی حصہ تھا، اس کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال مٹی سے انسان کی پیدائش کا اور اس زمین سے انسان کی پیدائش کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک بات اور کہی گئی، قرآن بتاتا ہے کہ حیات انسانی اور بوٹینیکل لائف میں بڑا گہرا تعلق ہے. وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں انسان کی پیدائش کے لیے بھی جو کہ پودوں کی پیدائش کے لیے الفاظ استعمال، نباتا یہ لوگ استعمال کیا گیا ہے انسان کے لیے بھی اور نباتات کے لیے. تو وہ یہاں لائف پھر کہا گیا کہ لائف کی کئی الگ الگ شاخیں ہیں. تو یعنی کہ ایک شاخ وہ ہے جو کہ اس کو ہم انسانوں کے شاخ کہہ سکتے ہیں، ایک شاخ وہ ہے جو کہ جانوروں کی شاخ کہہ سکتے ہیں، ایک شاخ وہ ہے جو کہ بوٹینیکل لائف کی شاخ ہے. یہ انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان سب سے گہرا تعلق ہے انسان کا. پھر ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ کہی گئی جو ہمارے عام پرسپشن کے خلاف، کہ تخلیق فوراً نہیں ہوئی، اس میں وقت لگا ہے. جیسے ہم نے کہا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ کن کہا، اللہ نے ایک پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی، کن کہا وہ زندہ انسان تھا. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس کو مختلف مراحل میں بنایا، ایک دم نہیں بنا دیا اور مختلف مراحل سے گزری. سورہ نوح میں کہا گیا کہ یہ تخلیق، انسان کی جو تخلیق ہے مختلف مراحل، مرحلہ وار بنی ہے، یعنی پہلے کچھ، اس کے بعد کچھ، اس کے بعد کچھ. ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان مراحل کی طرف نشاندہی بھی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کسی ایک صورت میں نہیں ملے گا آپ کو، مختلف صورتوں میں جو حکمت کی جو آیات ہیں جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ان سے ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں. محنت طلب کام ہے، تو یہ نتیجہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک بات اور انسان کے بارے میں بتائی گئی قرآن کے اندر کہ قرآن کہتا ہے کہ شکل انسان کو بعد میں دی گئی، زندگی پہلے عطا کی گئی. یعنی پہلے زندگی، پہلے حیات کو پیدا کیا، حیات آئی، اس کے بعد شکل بنی. تو یہ جب آیت آتی ہے، یہ جو آیت ہے یہ عرفات آراف میں ہے، تخلیق پہلے ہوئی اور شکل بعد میں بنی. اس سے وہ جو
نقطۂ نظر ہے جو ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ ایک پتلا بنایا تو پتلا مین شکل، شکل پہلے بنا دی پھر اس کو روح پھونک دی وہ انسان ہو گیا. ایسا نہیں، بلکہ پہلے حیات کا آغاز ہوا، پہلے حیات کی تخلیق ہوئی اور اس میں بتدریج مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسان اس کو ایک انسانی شکل ملی. ایک بات بڑی اہم کہی گئی، یہ کہی گئی ہے سورہ دہر میں شاید کہی گئی، سورہ انسان میں، کہ انسان کی جو پیدائش ہے اسے بہت طویل عرصہ لگا ہے. اور میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر، تو یہ جو کہا گیا نا کہ انسان کی تخلیق دہر بھی سے بہت طویل زمانہ، اس کا ایک حصہ ہین، اس کے حصے میں انسان کی پیدائش ہوئی. گویا مطلب کہنے کا یہ ہے، ایک بات تو اس میں دو باتیں بڑی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو انسان ہم اور آپ اپنی ماؤں کے پیٹ میں گزار کے آئے، وہ زمانہ نہیں، اس لیے کہ بہت طویل زمانہ نہیں. قرآن اس کو طویل زمانہ نہیں کہے. ہمیں معلوم ہے کہ 9 مہینے کا زمانہ ہے، 8 مہینے کا زمانہ ہے، یہ کوئی طویل، اس کو دہر نہیں کہہ سکتے، نہ اس کو ہین کہہ سکتے. یہ زمانہ کوئی اور ہے جس کی طرف قرآن شائع کرتا ہے. اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی پیدائش اربوں سال پر اربوں سال پر پہلے ظاہر ہے کچھ انارگنک مالیکولز اکٹھا کیا گیا، ایک طویل عرصہ گزرا، کچھ ان پر عمل ہوتا رہا. کیا عمل ہوتا رہا؟ کچھ تو قرآن اشارے کرے گا اور کچھ سائنس بتائے گی. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ لائف، ان کے اندر لائف آئی، اور پھر وہاں سے زندگی کی مختلف شکلیں، ایسا کہ اللہ نے کہا کہ مختلف شاخیں ہیں، ان کی ابتدا ہوگی. یہ جو پہلی اسٹیج ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ وقت انسان کی پیدائش ایک طویل عرصے پہلے اس کا آغاز ہوا تھا، جس وقت وہ شے مذکور نہیں تھا، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. تو قابل ذکر شے نہ ہونے کا مطلب بہت ہی حقیر وجود تھا اس کا. اسی کو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ایک یونیسیلولر تھا. تو اب سوال یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ بہت لمبا عرصہ گزرا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آدم سے پہلے جب انسان کی پیدائش شروع ہوئی تو اسی وقت سے جب وہ یونیسیلولر وجود تھا، اللہ اس کو انسان کہتا ہے. ہین هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اس اسٹیج کی بات کرتا ہے تو بالکل ابتدائی اسٹیج سے، اس وقت سے اس کو انسان کہتا ہے. یعنی جب وہ یونیسیلولر وجود کی شکل میں تھا اس وقت بھی وہ انسان ہی تھا. گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس طرح کا ایوولوشن نہیں ہوا جس طرح کا ایوولوشن بعد میں ڈارون نے پرپوز کیا. ڈارون بات وقفہ لکھا آدمی تھا، اس نے اپنے جو کچھ دیکھا اس کے نتیجہ خاص کیا، لیکن قرآن اس سے ذرا مختلف رائے دے رہا ہے. قرآن اسی دن سے، اسی لمحے سے جب سے وہ یونیسیلولر وجود اس نے پیدا کر دیا، اس وقت سے انسان اس کو انسان کہتا ہے. اور وہ انسان کی حیثیت سے بتدریج بڑھا ہے. اور یہ جو مختلف ہم جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جو وقت گزارتے ہیں اور جو مختلف مراحل کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، پہلے ہی یہی مراحل، ایسا لگتا ہے کہ آدم سے پہلے وہ ہین من الدہر کے مقام سے لے کر آدم کی پیدائش تک کا جو وقت ہے اس میں انسان ترقی کرتے رہتے، ارتقا پاتے پاتے جب آدم کے قریب تک پہنچا ہے، اس مرحلے کے لیے بھی یہی الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے. تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انسان کا ارتقا ہوا ہے، لیکن یہ ارتقا انٹر اسپیشیز نہیں ہوا، انٹر اسپیشیز ہوا ہے. یعنی ایک اسپیشیز جو پیدا کی گئی اسی میں ارتقا ہوتا رہا، اور بتدریج کچھ ایسی شکلیں آتی رہی جو کچھ انسانوں کے قریب تھیں، کچھ ان کے عادات تھیں. آخری جو ارتقا ہوا انسان کے اندر وہ شاید ذہنی ارتقا تھا، ذہن کے اعتبار سے. یہ تفصیل طلب بات ہے، یہ الگ سے موضوع بن سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک طویل عرصہ لگا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک تصور جو ارتقا کا ہے قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ آپ کو یاد ہے کہ جب اللہ نے اپنے یہ پروگرام، اپنا یہ پلان سامنے رکھا فرشتوں کے، تو فرشتوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ خون خرابہ کریں گے، یہ جو آپ بنا رہے ہیں خلیفہ اپنا، یہ خون خرابہ کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ فرشتے اس پورے ایفاق کو دیکھ رہے تھے جس میں انسان
اس ابتدائی مرحلے سے ترقی کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے. ہمیں معلوم ہے, ہمیں ہمارا جو علم آج کا کہتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بعد انسانوں کی بعد جو نسل کی, بلکہ ان کو انسانوں کی جو اسپیشیز تھی بعد بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی, ختم کر دی گئی. اور کیسے ختم ہوئی؟ خون خرابے کے ذریعے ختم ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ فرستون نے باقاعدہ اس کو آبزرو کیا تھا کہ اگر یہ نسل انسانی ہے, جب یہ اللہ نے کوٹ کیا انہیں کہ تو یہ کام کریں گے. لیکن ایوالو ہونے کے بعد نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ جو کہ آخری ڈیولپمنٹ تھا, آخری تک تھا, اس کا ہونے کے بعد انسان اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ میں ان کو کچھ چیزوں کے نام دیتا ہوں, پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ اس میں یہ کیا کرے گا, تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کو اندازہ نہیں تھا فرشتوں کو کہ یہ بات ہو چکی ہے اور انسان اب اس مقام کو حاصل کر چکا ہے. پر پھر یہ ایک تفصیل طلب بات ہے, زیادہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے لمیٹڈ وقت کے اندر. قرآن کے اندر بتاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو صلاحیت دی گئی ہے کہ اس کے کچھ ناموں کو ان کو دے دی جائے تو وہ اپنے مشاہدات کو ناموں سے پہچان لیتا ہے اور آیات کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے. انسان کی فطرت خدا کو پہچانتی ہے. کوئی انتہائی غیر مہذب شخص بھی جسے پوری زندگی جنگلوں میں گزاری ہو, وہ بھی یہ خدا کو یقین رکھتا ہے, ایک اچھی پاور کو یقین رکھتا ہے. جب کہیں جاتا ہے شکار کرنے کے لیے, ایک بار راہ خدا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے شاید کہ مجھے کامیاب تاکہ میں ایک اتنا ہی بھولا بسرا آئیڈیا سے, لیکن خدا میں یقین رکھتا ہے. تو انسان کا یہ تصور قرآن پیش کرتا ہے, انسان کچھ اس طرح کا ہے. پھر اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایتھوس کے اعتبار سے کیا ہے قرآن, کس طرح کی ایتھوس قرآن انسان کے اندر پرپوز کرتا ہے, بتاتا ہے. نمبر 1, اس کے مزاج توحیدی ہے, وہ ایک خدا پہ یقین رکھتا ہے, چاہے ہزاروں لاکھوں خداؤں پہ یقین رکھتے ہوں لوگ, لیکن ایک خدا کا تصور کبھی انسانوں کی ذہن سے اوجھل نہیں ہوتا. یہ اس کی ایتھوس کا حصہ ہے. آپس میں ان کا رشتہ رحم کا ہے, آپس میں دوسرے پر رحم کرتے ہیں بالعموم. میں یہ نہیں کہتا کہ ظلم نہیں ہوتا, لیکن آپس کا جو رشتہ ہے اس کو وہ رحم سے عبارت پاتا ہے. ان کے اندر شرم و حیا اور رشتوں کا احترام, یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے. شرم و حیا بھی ان کے اندر ہے اور احترام بھی پایا جاتا ہے رشتوں کا آپس میں. پھر ایک چیز اور ہے, ہر کتنے ہی چھوٹا اور مین سے مین انسان ہو, وہ اس کے کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو کہیں جواب دہی مجھے کرنی ہے. بہت بیگ سا آئیڈیا سے ہوتا ضرور ہے. اس کے جو ایکشنز ہیں بالعموم ان میں یہ چیز متاثر کرتی ہے کہ کچھ ہو جائے گا, اگر میں یہ غلط کام کروں گا کچھ ہو جائے گا. بہت سے کام کر گزرتے ہیں, بہت سے لوگ ظلم کر گزرتے ہیں, لیکن یہ احساس کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. یہ اس کے ایتھوس کا حصہ ہے. پھر یہ قانون چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ خود بھی قانون کی پابندی کرے بلکہ دوسرے بھی قانون کی پابندی کرے. اگر وہ خود کرے گا تبھی دوسرے کریں, دوسروں سے توقع کرے گا اسی وقت توقع پوری ہوگی جب وہ خود بھی قانون پر پابندی کرے گا. تو وہ ایک کلیکٹیو لائف کے لیے کلیکٹیوٹی رہنے کا جذبہ اس کے اندر ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ قانون کی پابندی کریں. وہ یہ بھی اس کا ہے, سمجھتا ہے انسان کہ یہ جو اس کائنات ہے انجام ہونا ہے الٹیمیٹلی, اور اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے, جزا بھی ہو سکتی ہے. سزا بھی یہ کچھ نہ کچھ کسی بھی ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سینس میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اچھا, قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم پر پیدا کیا, لیکن وہ اسفل سافلین کے مقام تک پہنچاتا ہے. یعنی عزائم انتہائی بلند ہو سکتے ہیں اور انتہائی پست بھی عزائم پست بھی ہو سکتے ہیں. دونوں طرح کے عزائم کا اظہار انسان سے ہوتا ہے. اس کے جو ایتھوس ہے اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. نسلی ترقی, اپنی نسل کو ترقی یافتہ دیکھنا, یہ انسان کی فطرت ہے, یہ رکھا گیا ہے. کائنات پر غور و خوض, پھر اگین انسان چاہتا ہے غور و خوض کرنا کسی بھی شکل میں, کسی بھی سطح کا ہو. ہر انسان کچھ نہ کچھ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے, کچھ نتائج نکلتا ہے. ایک بہت بالکل غیر تعلیم یافتہ کسان بھی جب اپنے پودوں اپنے کھیتوں میں بوتا ہے اس کے پیچھے ایک تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. یہ بغیر غور و خوض کے نہیں آتا, کچھ چیزوں کو یاد رکھے بغیر نہیں آتا, مشاہدہ کیے بغیر نہیں آتا. یہ بھی اس طرح کی اس طرح کی سوفسٹیکیٹڈ نہیں, لیکن بہرحال یہ علمی کام ہے, ایک سائنٹیفک کام جو پرانے دور میں
آج سے 70-80 سال پہلے ہمارے جو کسان تھے وہ یہ کام کرتے تھے، وہ اپنے وقت کے سائنٹسٹ تھے. تو غور و خوض کرنا، نتیجے نکالنا انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے. انسان عدل پسند واقع ہوتا ہے، وہ عدل چاہتا ہے، عدل کرتا بھی، پسند اس کی یہی ہے. یعنی وہ چاہے تو اس شکل میں ہو کہ انسان اپنے لیے عدل چاہتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، لیکن عدل اس کی ڈکشنری میں کوئی نامعلوم لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا لفظ ہے جو مطلوب. پھر یہ بات کہ بالعموم لوگ اچھائی، اچھے عمل کو پسند کرتے ہیں، منکرات کو لوگ پسند نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ لوگ معروف کے کام کریں، اچھے کام کریں اور منکرات نہ ہو. یہ چاہتے ہیں، کہتے بھی ہیں، لوگوں سے ٹوکتے ہیں. یہ ہماری ایتھوز ہے، ہر انسان کی ایتھوز ہے، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، قرآن یہ بتاتا ہے. اچھا، پھر ایک چیز اور ہے نا، فاستبقوا الخیرات. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں بالعموم. کسی بھی کمیونٹی میں چلے جائیے، فلانتھروپی ہر ایک یہاں کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہے. تو یہ فاستبقوا الخیرات بھی انسان کی وہ صفت ہے جو انسان کی جو ایتھوس ہے ان کو ڈیفائن کرتی ہے. رنگ، نسل، زبان اور یہ سب اللہ کی آیات، قرآن کا تصور ہے، سب اللہ کی آیات ہیں، چنانچہ قابل احترام. سیاہ رنگ ہو یا نسل، کوئی بھی نسل ہو یا کوئی مخلوق، کسی طرح کی مخلوق یا زبان پہ، تمام چیزیں قابل احترام ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو زندہ رہنے کا اور ان سے اچھا سلوک کا حقدار سمجھتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، یہ حسن انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. انسان حسن کو پسند کرتا ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ چیزیں حسین کر، خوب سے خوب تر کی جستجو وہ کرنا چاہتا ہے. یہ جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یہ انسان کی ایتھوس کا بھی حصہ بن گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب انسانوں کو کوئی بلڈنگ بنانے کا موقع ملتا ہے، چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے وہ گرودوارے ہوں، چاہے وہ کیتھیڈرلس ہوں یا اور عمارتیں ہوں، اس طرح کی انتہائی خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دنیا کی جو خوبصورت ترین عمارتیں ہیں اس وقت جو ماضی میں بنی، ایام بنی، ان میں یہی عمارتیں ہیں جن میں خدا کا نام لیا جاتا ہے. تو گیا حسن اسی بنا پر اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے ان کی کے اندر بھی. آپ کے شعر و ادب میں ہوتا ہے، میوزک کے اندر حسن ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر یہ جو حسن ہے، اس کا جو تصور ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں شامل کر دیا ہے، اس کے ظاہر سے ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک چیز یہ ہے جو ایتھوس میں ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ میں ایک خاص قسم کی جگانگت ہے. جگانگت قرآن نے قائم کر رکھی ہے، ایک محبت قسم کا ساتھ. اور ایک چیز اور بہت بڑی ہے، ہمیں کسی بھی دوسری قوم کے جو اچھے افراد، صاحب کردار اور صاحب عدل لوگ ہیں، ان کا احترام اور ان کو وہ ہمارے گویا کہ ہمارے کلچر کے حصہ ہم نے سمجھ لیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو حاتم طائی اور نوشیروان عادل یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کی قصے کہانیاں ہمارے ہاں ایسے مشہور ہیں، اس طرح معروف ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں پڑھی ہے کہ جیسے یہ ہمارے کلچر کا حصہ تھے. تو گیا کسی بھی قوم کے جو صاحب کردار لوگ ہیں، اچھے کردار لوگ ہیں، ان کو ہم نے اپنایا ہے. یہ ہماری ایتھوس کا ہے، ہماری ایتھوس. اب ایک چیز ہے، ایک جو تیسری ڈائمینشن ہے قرآن ایک بڑی، وہ ہے ڈائنمکس سے متعلق. میں تصویر آپ بیان کرتا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو وقت خاصا ہو گیا. دیکھیے ڈائنمک سے مراد کیا ہے کہ کام ہوتے کیسے ہیں دنیا کے اندر، اس قصے میں قرآن کا نقطہ نظر ہے کیا، کس طرح ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت رکھی ہے جس کو ہم لبیڈو کی یا جنسی قوت رکھتے ہیں، جنسی خواہش رکھتے ہیں. اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے ایک خاص رخ دیا ہے، اس کو بہکنے سے روکا ہے. لیکن اسی خواہش کی بنا پر انسانی نسل آگے بڑھتی ہے. روح کی خواہش ہے، ضرورت ہے انسان جسے بہرحال وہ پورا کرتا ہے، اس کو بھی حاصل کرنے یا پورا کرنے میں ایک قسم کی قرآن نے ایک کچھ ہدایت دی ہے، اس کو ایک ریگولیٹ کیا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز لو، یہ چیز نہ لو، کس طرح سے لو، کس طرح سے کرو. پھر اس طرح سے حسن ایک جستجو، انسانی حسن کی جستجو انسانی فطرت ہے، اور خوب سے خوب تر کی تلاش ہمیشہ انسان جو ہے خوب سے خوب تر کی جستجو کرنا چاہتا ہے. یہ جو قوت ہے حسن کی جستجو کرتے رہنا، یہ انسانی سرگرمیوں میں خوب سے خوب تر کی جو نتائج ہے وہ پیدا کرتی ہے. کائنات میں انرجی موجود ہے،
جیسا کہ میں نے عرض کیا جب بگ بینگ ہوا تو انرجی پیدا ہوئی اور ٹائم ان اسپیس پیدا اور یہ سیپریشن ہوا. تو انرجی موزن ہے. یہ انرجی اس پوری کائنات کے مختلف پروسیسز کو چلاتی ہے. اور اب تو یہ جانے انرجی کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا ذرہ ایٹم ہے, اسے بے لامتناہی انرجی موجود ہے اس کے اندر. انرجی اللہ نے کہاں کہاں چھپا کے رکھی ہے جو اس دنیا کے مختلف پروسیسز کو جاری رکھنے کے لیے شاید ضروری ہے. علم کی بنیاد پر برتری حاصل کرنا انسانی سرشت میں قصہ آدم سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ علم کی بنیاد پر اللہ نے اس کو شرف بخشا آدم کو. تو یہ چیز چلی آ رہی. ہر انسان جو زیادہ علم رکھتا ہے, زیادہ جانتا ہے, زیادہ اسکلڈ ہے, دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سپیریئر ہوتا ہے. اور غالباً اس کا مطلب شاید مقصد یہی ہے تاکہ علم کی برتری ہو اور لوگ علم کو حصول کی جستجو میں برابر لگے رہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ارتقا خود ایک قوت ہے. ارتقا کی خواہش, آگے بڑھنے کی خواہش, یہ ایک قوت ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ انسانوں اور زندگی کی جو مختلف شکلیں ہیں وہاں پر وہ ارتقا تو جو بایولوجیکل ارتقا ہے وہ شاید جا کے اب رک گیا ہے, لیکن انسانی صلاحیتوں میں, انسانی فکر میں یہ ارتقا ہو رہا ہے. آدم کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے, جاری ہے. آدم کو کہاں تک یہ ہوگا, لیکن بہرحال یہ ارتقا کی یہ قوت انسانوں کو آگے بڑھاتی رہتی ہے اور نئے نئے آئیڈیاز, نئے نئے تھاٹ جو آپ دیکھتے ہیں نا, انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہے, تاکہ فکری اور علمی ارتقا کے نتیجے پہنچا ہے. اور یہ حقیقت ہے, ایسا ہو رہا ہے. ہر شے حرکت پذیر ہے. یہاں حرکت امپورٹنٹ ہے. ہر شے کے اندر حرکت, ہر چیز موو کر رہی ہے. نیوٹن کے ہاں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ انرشیا تھی. آئنسٹائن نے آ کے تھوڑا سا بدلی کہ نہیں, یہ جو حرکت اصل چیز ہے. قرآن کہتا ہے کہ حرکت امپورٹنٹ چیز ہے. ہر چیز میں وہ حرکت دیکھتا ہے. تمام جو یہ ہیونلی باڈیز ہیں یہ بھی حرکت میں ہر وقت رہتی ہے. ایک میسج ہے کہ حرکت از موسٹ امپورٹنٹ ڈائمینشن جو ہے وہ حرکت یہ دنیا کی حرکت ہے. دوسری بات, یہ جو انسانوں کے درمیان جو تعلق ہم لوگ قائم کرتے ہیں یہ بھی ہمارے ڈائنامکس کا ایک حصہ ہے. اس کی بنیاد رحمت اور محبت ہوتی ہے. بالکل ہم دوسرے تعلق قائم کرتے ہیں, کسی کے کام آتے ہیں, کسی کام کے لیے ہم انوائٹ کرتے ہیں, اس میں ایک دوسرے سے جو تعلق جو ہے جو رحمت اور محبت کی بنا پر قائم ہے. That is the basic reason right there. اب آخری نقطہ ہے چیلیوں کا, یعنی نصب العین کا, مقصد کا. یعنی یہ دنیا جو کچھ چل رہی ہے, جو کہ پروسیس اس کے اندر ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ سائنس اس ڈائمینشن کو ڈسکریج کرتی ہے. وہ کیوں پر نہیں سوچنا چاہتی, وہ کیا اور کیسے پر سوچتی ہے, کیوں پر نہیں سوچتی. تو اس میں ایک سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا کہ ہواؤں کا چلنا خوشخبری کا ذریعہ ہے. کشتیاں اسی بنا پر چلتی ہے تاکہ رزق تلاش کر سکو. یعنی ایک فزیکل عمل ہو رہا ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, کشتیاں سمندر پر دوڑ رہی ہیں. یہ کیا اور کیسے کے ڈومین میں آتا ہے. لیکن جب یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم رزق تلاش کر سکو, یہ کیا ہو گیا, یہ نصب العین ہو گیا, مقصد تیلیو ہو گیا. یعنی جو کام ہو رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے, کیوں ہو رہے ہیں, کیوں کا جواب ہے. اس طرح سے فرمایا گیا رحمان کی تخلیق میں رحم موجود ہے جو لائف کو سپورٹ کرتا ہے. یعنی رحم ہے بیسیکلی, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو کوئی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے رحم کا جذبہ ہے. رحم کی تلاش کرنا یہ سائنس کے ڈومین سے باہر آتا ہے. باہر سائنس کے ڈومین میں چیز شامل نہیں ہے, لیکن رحم بھارت ایک ایسا ہے جو واقع ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یہ کہ پوری کائنات کے اندر رحم کا جذبہ موجود ہے اور ہمارے تعلقات, ہماری زندگی میں اس کا موقع ہے. یہ 4 بلکہ میں کہوں 5 ڈائمینشن تھی جو کہ جس کا تذکرہ میں نے پچھلی بار کیا. اس طرح سے میں 4 ڈائمینشن پائی تھی, اس میں نے 5 ڈائمینشن کا تذکرہ کیا ہے. اس میں ایک انسان کی ڈائمینشن کو میں نے اس میں ایڈ کیا تاکہ انسان کی پوزیشن واضح ہو سکے. تو قرآن کا کیا ہے, آج میں نے اس گفتگو میں نے قرآن کے ورڈ ویو کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سمجھانے کی نہیں بلکہ خود بھی سمجھا ہوں, میں نے آپ کو بھی سمجھایا ہے کہ یہ ایک قرآن کا نقطہ نظر. آپ دیکھیں گے کہ کچھ مماثلت قرآن جو دوسرے جو تھیزم وغیرہ وغیرہ جو اصول و نظریات مذاہب ہیں ان سے کچھ اس میں مماثلت نظر آتی ہے
اور آپ جب اگلا لیکچر سائنس کا سنیں گے تو آپ کو بڑی گہری مماثلت نظر آئے گی قرآنک ورڈ کے اندر اور سائنٹفک ورڈ کے اندر. پھر ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا 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 اس کے اور پہلو ان شاء اللہ آگے لیکچر کریں گے.